بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج ہم جانیں گے عصمت چغتائی کون ہے۔ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیے، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجیے۔ کچھ بھی لکھوں لحاف کی تہوں میں دب جاتا ہے، یہ کہنا ہے عصمت چغتائی کا۔ لحاف کی تہوں میں کیوں دبتا ہے؟ کیونکہ لحاف ان کا ایک افسانہ ہے جو کہ بہت مشہور ہوا تھا، عورتوں میں ہم جنس پرستی کے حوالے سے تھا۔ ویسے تو ان کی تاریخ وفات 24 اکتوبر ہے، 2 دن گزر چکے ہیں۔ ان کے والد جو ہیں وہ جج تھے۔ بچپن ہی سے عصمت کے مشاغل لڑکوں جیسے تھے، پتنگ بازی، بنٹے کھیلنا، ان کی سوچ بھی باغیانہ تھی۔ 1942 میں عصمت کی فلم شاہد سے شادی ہوئی، جس سے 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ پہلے تدریس کا شعبہ اختیار کیا، پھر مکمل طور پر وہ فلم سازی کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں۔ عصمت چغتائی ادب کی ترقی پسند تحریک میں شامل تھیں۔ ان کا کہنا تھا ایسا ادب جو انسان کی بھلائی چاہے، جو انسان کو پیچھے نہ دھکیلے، وہی اچھا ہوتا ہے، ترقی پسند ادب ہے۔ پہلا افسانہ ان کا گیندا تھا، اور چوتھی کا جوڑا ایسا افسانہ ہے کہ جو ان کی نمائندگی کرتا ہے، ایک بہترین افسانہ ہے۔ وہ افسانوں کے ساتھ ساتھ ناول بھی لکھتی تھیں اور خاکہ نگار بھی تھیں۔ کئی معروف ادبی شخصیات کے خاکے انہوں نے لکھے ہیں، جن کے نام یہاں پہ آپ دیکھتی ہوں گی۔ اپنے بھائی عظیم بیگ چغتائی کا خاکہ تو انہیں امر کر گیا تھا، دوزخی کے نام سے انہوں نے لکھا تھا۔ اس کے علاوہ جو سب سے پہلے آپ نے ان کی تصویر دیکھی تھی سرورق تھا، وہ ان کی کتاب کا جو کہ ان کی آپ بیتی ہے، کاغذی ہے پیرہن، جو کہ غالب کا شعر ہے۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تقریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پہ کرے تصویر کا۔ یہ اتنا بہترین تھا دوزخی کا خاکہ کہ منٹو نے اسے بہت سراہا تھا، اور ان کی بہن نے تنقید کی تو کہا اگر ایسا خاکہ تم مجھ پر لکھنے کا وعدہ کرو تو میں آج ہی مرنے کو تیار ہوں۔ منٹو کو بہت پسند آیا تھا۔ لحاف خواتین میں ہم جنس پرستی کے حوالے سے تھا، وہ سخت نکتہ چینی کا باعث بنا، لیکن عصمت چغتائی نے کبھی یہ کہانی لکھنے پر افسوس کا اظہار نہیں کیا۔ ان کے بقول یہ نوابی سماج کی ایک عام بات تھی، اور اپنی آپ بیتی میں انہوں نے لکھا ہے کہ لحاف سے پہلے اور لحاف کے بعد میں نے جو کچھ بھی لکھا اس پر کسی نے غور نہیں کیا۔ لحاف کا لیبل اب بھی میری ہستی سے چپکا ہوا ہے۔ لحاف میری چڑ بن گیا ہے، میں کچھ بھی لکھوں لحاف کی تہوں میں دب جاتا ہے۔ لحاف نے مجھے بڑے جوتے کھلوائے ہیں۔ تو اس وجہ سے کہ ان پہ لحاف کی ایک چھاپ لگ گئی، ان کا باقی ادب جو ہے وہ لوگوں کی نظروں میں نہ ابھر سکا۔ جب آپ ایک ہی دور میں وقت گزار رہے ہوتے ہیں اور آپ کا شعبہ بھی ایک ہو، تو پھر معاصرانہ چشمک جو ہے وہ عام بات ہوتی ہے۔ قرۃ العین حیدر اور عصمت چغتائی میں بھی ایسا ہی کچھ سین تھا۔ عصمت نے قرۃ العین حیدر کے بارے میں پم پم ڈارلی کے عنوان سے مضمون لکھا، اور اس کا جواب قرۃ العین حیدر نے لیڈی چنگیز خان لکھ کر دیا تھا۔ عصمت نے 14 فلموں کے سکرپٹ اور مکالمے لکھے تھے۔ فلم جنون میں انہوں نے خود اداکاری بھی کی تھی۔ عصمت چغتائی نے روایت سے ہمیشہ بغاوت ہی کی ہے، اور 24 اکتوبر 1991 کو بمبئی میں جب ان کا انتقال ہوا، ان کی وصیت کے مطابق ان کے جسد خاکی کو نذر آتش کیا گیا۔ یہ ان کا آخری حرف بغاوت تھا۔ نومبر 1946 میں افسانہ لحاف پر لاہور ہائی کورٹ میں مقدمہ ہوا، اور عصمت چغتائی کو پیشی پر بلایا گیا۔ وہ اپنے شوہر شاہد احمد کے ساتھ لاہور پہنچی، مشہور ناول نگار ایم اسلم کے گھر میں ٹھہری۔ اس کتاب کے باب ان بیاہتاؤں کے نام کے صفحہ نمبر 44 پر عصمت نے لکھا ہے اس سارے واقعہ کو، کہ ان کی ایم اسلم کے ساتھ کیا بحث ہوئی، اور کیسے یہ اس بات پر ڈٹی رہتی ہیں کہ عورت اور مرد میں تفریق ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے ایسا ادب لکھنا ہے اور میں نے ایسا ادب لکھنا ہے۔ جو ایک خیال ہے وہ آپ کے ذہن میں آیا ہے اور آپ کا قلم چلتا ہے، تو آپ اس کو صنفی امتیاز کے تحت ختم نہیں کر سکتے، تبدیل نہیں کر سکتے۔ ان کا کہنا یہ تھا، اور پھر یہ ساری باتیں انہوں نے لکھی ہیں جو پورا واقعہ ہے۔ اور پھر جب بات ختم ہو گئی، اسلم صاحب ٹھنڈے ہو گئے، پھر ناشتہ آیا اور ناشتہ کیا، اور وہ کہتے کہ ہم 4 لوگ تھے، لیکن ناشتہ اتنا زیادہ تھا کہ 15 لوگ کھا سکتے تھے۔ ناشتہ بھی نہایت مزے کا تھا۔ تو اگر آپ یہ پورا واقعہ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ سٹاپ کر کے دیکھیے اور آہستہ آہستہ پڑھ لیجئے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ عصمت چغتائی کے بارے میں آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، اور آپ جان گئے ہوں گے کہ اردو ادب کی یہ بھی ایک ہستی ہیں لیڈی چنگیز خان۔ ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کا بٹن دبائیے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔